پارلیمنٹین انداز کا بیان نہیں ہے کہ بچے تقریر کر کے انعام حاصل کرے، ایسا نہیں. یہاں تو ایسے زگ زیگ ہیں جیسے قرآن میں ہے. قرآن میں ہے، قرآن میں تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ انبیاء میں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. جب ذنون مچھلی والے نے مچھلی کے پیٹ سے اللہ کو پکارا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. جب مچھلی والے کو یہ گمان ہوا کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مختصر کر دیتا ہوں، گئے وہاں گئے، جب تہ پر تہ جو ہے اندھیرے کی ہے وہاں جا کے پھر انہوں نے اللہ کو پکارا. جب آیت کریمہ جسے کہتے ہیں نا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. جب مچھلی والے پکارا کہ ہم ظالموں میں سے ہیں، تو ارحم الراحمین ہے، تو اس طرح جب انہوں نے پکارا تو اللہ کی طرف سے جو ظنونی ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له. ہم نے اس کی پکار کو سنا ونجيناه من الغم، اور ہم نے اسے غم سے نجات دی. وكذلك ننجي المؤمنين، اور اس طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں. کہاں ذنون کا ذکر ہو رہا ہے، یونس علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور اچانک اللہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہے اس مجلس سے اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں. تو قرآن کا یہ پیمانہ ہے، معیار ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی نظر آتی ہے. اسی طرح سے مثنوی شریف میں قصص کے انداز میں جو گفتگو کی جاتی ہے اس میں بہت سارے نشب و فراز پوشیدہ ہوتے ہیں، اور سمجھنے والے کو سمجھتے جاتے ہیں اور اپنی اصلاح کا سامان کرتے چلے جاتے ہیں. از سزا موشی و چغزی با وفا بر نبی جو گشتہ بودن آشنا. ایک نہر کے کنارے ایک چوہا اور مینڈک کی ملاقات ہو گئی. ایک نہر کے کنارے مینڈک رہتے ہیں، چوہے بھی وہاں پہ ہوتے ہیں. چوہا زمینی مخلوق ہے، مینڈک پانی کی مخلوق ہے. ان کی ملاقات ہو گئی. ہر دوتان مربوط میخات شدن بر سواری جمع یک جامی شدن. ان کی ملاقات ہو گئی اور پھر ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، دوستی ہو گئی. کبھی مینڈک پانی سے نکل کر باہر آ جاتا تو اس کا انتظار کرتا، اور اس کے بعد وہ پھر بیٹھ کے بات کرتے. وہاں فرماتے ہیں کہ دل کے دل بر دید کے مانند ترش، بلبلے گل دید کے مانند خاموش. کہ جب دلبر مل جائے تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں، اور جب بلبل پھول کو دیکھتی ہے تو خود بہت سی باتیں کہتی ہے، چہچہاتی ہے. ان دونوں میں یہ تعلق انداز کا پیدا ہو گیا کہ ہر وقت جو ہے وہ ان کی ملاقاتیں ہونے لگی، باتیں ہونے لگی. یہاں تک تو بات چلی ماہیے بلیوں جو اور سے بے قدر. جب دوستی ہو جاتی ہے، محبت اور چاہت بڑھ جاتی ہے، جیسے چوہے اور مینڈک کی بڑھ گئی. ذہن میں رکھیے گا دوستی کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، اور جب دوستی اور محبت چاہت بڑھ جاتی ہے تو معروف فرماتے ہیں کہ پھر ہوتا یہ ہے کہ جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں ان سے اگر تعلق جڑ جائے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ تلی ہوئی مچھلی دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے. اب آئیے کہاں سے کہاں چلی گئی بات. چوہے کی مینڈک کی بات چل رہی ہے، محبت و تعلق کی بات چل رہی ہے. اچانک جو بہتر ہوتے ہیں، بہتر مقام پر ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں. مثلاً یہاں بات ہو رہی ہے موسیٰ و خضر علیہ السلام کی. جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کا ارادہ کیا اور ان کو علامت یہ بتائی گئی کہ مجمل بحرین ایک جگہ ہے، دریا کے دو کنارے وہاں آ کر ملتے تھے. تو موسیٰ کلیم اللہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل پڑے. نشانی یہ بتائی گئی کہ جب خضر کا علاقہ آئے گا تلی ہوئی مچھلی توشیدان میں رکھ لی گئی. علامت یہ بتائی گئی کہ جب خضر کا علاقہ آئے گا تو تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے گی. توشیدان کی مچھلی، تلی ہوئی مچھلی جب خضر کا اللہ کے حدیث کی زبردست بات ہے کہ بات سے بات شروع ہوئی اور بات آگے بڑھ رہی ہے. ہمارا فرماتے ہیں کہ جب الخضر سے مثال یہ ہے کہ اللہ کے دوست
حضرت خضر علیہ السلام جب ان سے محبت بڑھ جاتی ہے، تعلق بڑھ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس تعلق کی مضبوطی کی وجہ سے حیات ملتی ہے، زندگی ملتی ہے۔ تلی ہوئی مچھلی دوبارہ زندہ ہو کر پانی میں جا سکتی ہے، بشرطے اب یہ قرآن ہے، یہ بشرطے محبتوں کو بڑھایا جائے۔ فرماتے ماہیے بریاں سے بے خزر زندہ شد در بحر گشت و مستمر، کہ تلی ہوئی مچھلی خضر کے علاقے میں جب پہنچی تو وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ تو تم پر بھی واجب ہے کہ تم بھی وقت کے قدر کو تلاش کرو اور تمہارے مردہ دل کی کیفیت دوبارہ زندہ ہو کر تعلق باللہ کی کیفیت میں آ جائے۔ جب ایسی کسی سے رابطہ ہو جاتا ہے تو مولانا پھر اس کے علامات بتاتے ہیں۔ تعلق بڑھتا دوستی ہی سے ہے، آہستہ آہستہ تعلق بڑھتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، چاہت پیدا ہوتی ہے، اظہار پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا عزت و احترام پیدا، پازیٹیوٹی کی بات ہے۔ نیگیٹیوٹی محبت جہاں محبت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عشق کی ابتدا ہوتی ہے۔ پورا یورپ اور ویسٹرن ورلڈ محبت 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 میں مبتلا ہے۔ اگر عشق کہیں نظر آتا ہے تو یہاں فقیروں کی جھوپڑیوں میں نظر آتا ہے، یہاں بے غرض ہو کر اللہ کی مخلوق سے محبت کا سلسلہ رہتا ہے، وہاں خود غرضی کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے۔ یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر یار کی جو پیشانی ہے وہ لوح محفوظ قرار پاتی ہے۔ یار کی پیشانی کہلاتی ہے، فرماتے ہیں لوح محفوظہ پیشانی یار راز کو نہیں نش نمایت آشکار، کہ جب محبوب کی پیشانی تعلق بڑھتا ہے تو یہ جو پیشانی ہوتی ہے نا، بہت سو کے لیے اسی میں میسیجز ہوتے ہیں، وہ دیکھتے جاتے ہیں اور سمجھتے جاتے ہیں یہ اللہ کا خاص و انعام و اکرام ہے۔ تو دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابی ستاروں کی مانند۔ اللہ غنی مولانا کیسے مثال دیتے ہیں، سادہ سی بات لے کر چلے، اور یہاں فرماتے ہیں ہادی رأس یورانت قدوم مصطفیٰ زی گفت اصحابی نجوم، کہ میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں۔ جس کی بھی اقتداء کرو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے، فلاح یافتہ قرار پاؤ گے۔ ستارے کیا کرتے ہیں؟ ستارے پہلے زمانے میں، آج کل تو آسمان کی طرف دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے، پہلے ستارے ہی تھے جو وقت کا اور فاصلوں کا تعین کرتے تھے۔ ستاروں ہی کے ذریعے لوگ صحرا میں سفر کرتے تھے، جنگلوں میں سفر کرتے تھے۔ اچھا وہ چمکتا ستارہ ہے، یہاں سے 5 میل کے فاصلے پہ، 5 کوس کے فاصلے پہ وہ ستارے کی شید میں چل کر فلاں علاقے سے فلاں علاقے پہنچ جاتے تھے۔ اور سمندر میں بھی یہ ہوتا تھا کہ ستارے دیکھ کر سفر کرتے تھے کہ اس روشن ستارے کے سیدھ میں چلنا ہے یا اسے کراس میں چلنا ہے، اور یہ فلاں شہر آ جائے گا، نیشاپور آ جائے گا، بغداد آ جائے گا، بصرہ آ جائے گا، یہ تمام ناصری آ جائے گا، کویت آ جائے گا۔ پہلے زمانے میں اس طرح سے سفر ہوتا تھا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابی ستاروں کے مانند ہے۔ پہلے میں نے عرض کیا کہ جو شیخ کامل ہوتے ہیں ان کی پیشانی روشن ہوتی ہے، اس پہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے، پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں۔ تو بعد کے دور میں مزید واضح کیا کہ اللہ کے نبی کے قول کو یہاں پہ رقم کیا کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں۔ نجم اندر ایک دریا نماز، کہ ستارے دریاؤں میں اور خشکی میں اور نخلستان میں اور صحرا میں سفر کرتے ہیں۔ چشم اندر نجم کے مقتدر، چشم رو برد امیدوار جو گرد منگیر از بحث و گفت، ذاک گرد و نجم پنہان و غبار، چشم بہتر از زبان با اسرار۔ تو یہاں پہ ایک اور تنبیہ فرماتے ہیں کہ اگر ستاروں کے آگے گرد آ جائے، دھواں آ جائے، بادل آ جائیں تو پھر ستارے نظر نہیں آتے۔ اگر تمہارے دل میں مشائخ کے بارے میں، اہل اللہ کے بارے میں کدورت پیدا ہو جائے گی تو اس کی مثال اس غبار کی سی ہوگی جس میں وہ چھپ جائیں گے اور تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ کہاں سے کہاں بات کتنے ٹرن لے رہی ہے بات، کہ اگر تمہارے دل میں وہ ستارے ہیں، چمک رہے ہیں، ہزاروں سال سے چمک رہے ہیں، مگر ان کو دیکھ کے راستہ بھی طے کیا جا رہا تھا ماضی میں۔ مولانا مثال ایسی دیتے ہیں جو بہت آسانی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر غبار اڑ جائے، جیسے گرد کا غبار اٹھتا ہے نا،
آج کل یہ فوگ کا غبار اٹھا ہوا ہے، تو اس سے چیزیں دھندلا جاتی ہیں، تمہارے اپنے فکر کے دھندلاہٹ کی وجہ سے وہ وہاں غبار پیدا ہو جاتا ہے اور تم ان کو دیکھ نہیں پاتے، کیونکہ اس لیے اذا کے گرد و نجم پنہا دا غبار، کیونکہ ستارے اس کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں، اور مرشد کے شیخ کامل کے چہرے پر جو رقم تحریر ہوتی ہے جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، تو وہ جو ہے پھر دھندلا جاتی ہے، کس وجہ سے؟ کہ تمہاری کدورتوں کی وجہ سے اور تمہارے معاملات کو نہ سمجھنے کی تابگویت آن کے وحیت شمار کا نشان گردن ننگر وہ غبار۔ اسی طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا تو سارے علوم اللہ نے آدم کو وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے تمام علوم سکھا دیا آدم علیہ السلام کو۔ اگر اسی پہ بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی رات کم ہے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے تمام علوم سکھا دیے۔ ہمارا آپ کون ہے؟ ہمارا آپ کون ہے؟ ہم آدم اولاد آدم ہیں، اولاد آدم ہیں، اور ہمارے بابا کو اللہ نے سارے علوم سکھا دیے تھے، اور فرماتے ہیں کہ تمہارے سر پر اختیارات کی پوری روٹیوں کا پورا ٹوکرا سجا ہوا ہے اور تم در در بھیک مانگتے پھرتے ہو۔ آدم کو اللہ نے تمام علوم سکھائے، اولاد آدم کو اللہ نے اس کا ورثہ عطا کیا۔ ہر شخص میں، ہر ذی نفس میں آدم علیہ السلام سے نسبت کی بنیاد پر اور پازیٹیوٹی کی بنیاد پر ہر نفوس میں وہ تمام تر لطافتیں موجود ہیں جو ورثے میں حصے میں آئے ہیں۔ یعنی ایک سیڑھی کے بعد دوسری سیڑھی، دوسری کے بعد تیسری سیڑھی، تیسری کے بعد بنتی چلی جا، سیڑھی بنتی چلی جا رہی۔